एक गरीब लकड़हारा जो सिर्फ अपने घर की भूख मिटाने निकला था, अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां इंसान नहीं जिन बसते थे। वो समझ रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर सजा के बजाय इसे एक खतरनाक आजमाइश दी गई। एक ऐसा इम्तिहान जो आ तो उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर देता, या ऐसी बरकत दे सकता था जो नस्लों तक कायम रहती। लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, दिल में जर्रा बराबर भी लालच नहीं आनी चाहिए। पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव के किनारे एक नौजवान लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। वो निहायत सादा जिंदगी गुजारने वाला, मेहनती और नरम दिल इंसान था। इसकी रोजी का वाहिद जरिया जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचना था। सुबह सवेरे वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम तक थका हारा वापस लौटता। सलीम की जिंदगी आसान न थी। घर में गुर्बत थी और कई दिन ऐसे भी आते जब चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता। मगर उन सब हालात के बावजूद उसने कभी हराम और नाजायज रास्ता इख्तियार करने का सोचा भी नहीं। वो जानता था कि कम हो या ज्यादा, हलाल रोजी ही असल बरकत लाती है। गांव के लोग अक्सर हैरान होते कि इतनी तंगी के बावजूद सलीम के चेहरे पर सुकून क्यों रहता है। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी की चमक होती, जैसे वो अपने हाल पर राजी हो। वो हमेशा कहता, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। भूख और थकन के बावजूद वो कभी किसी का हक नहीं मारता था। अगर जंगल में किसी और की लकड़ी पड़ी होती तो वो इसे हाथ भी ना लगाता। बाजार में भी अगर कोई गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो फौरन वापस कर देता। मगर एक दिन भूख, थकन और बेबसी ने इसे ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से एक नई और हैरान कुन कहानी शुरू होने वाली थी। इस दिन सलीम मामूल से ज्यादा कमजोर था। कई दिनों की भूख ने इसके जिस्म को थका दिया था। वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। दरख्त गैर मामूली तौर पर घने थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। परिंदों की आवाजें भी जैसे गायब हो चुकी थीं। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई लकड़ी पर पड़ी जो आम लकड़ियों से मुख्तलिफ थी। वो जैसे ही इसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, जमीन हल्की सी लरज गई। इसके सामने दरख्तों के दरमियान एक तंग सा रास्ता नमूदार हुआ। एक ऐसा रास्ता जो पहले वहां मौजूद नहीं था। भूख और कमजोरी ने उसकी सोच को धुंधला दिया। उसने सोचा शायद ये नायाब लकड़ी उसे अच्छे दाम दिलवा दे। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर चल पड़ा और यही कदम उसे एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जैसे जैसे सलीम आगे बढ़ता गया, फिजा बदलती गई। दरख्त साकित हो गए, हवा रुक गई, जमीन नर्म मगर सर्द महसूस होने लगी। अचानक उसके इर्द गिर्द धुंध फैलने लगी। वो रुकना चाहता था, मगर उसके कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। चंद लम्हों बाद धुंध छुट गई और वो खुद को एक ऐसी वादी में खड़ा पाया जो इंसानी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जमीन चमक रही थी, साए हरकत कर रहे थे और फिजा में एक गैर मरी मौजूदगी महसूस हो रही थी। ये जन्नत की वादी थी। अगले ही लम्हे इसके इर्द गिर्द हल्की सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं और नादीदा मखलूकात ने उसे घेर लिया। जन्नत ने हसन को आहिस्ता मगर मजबूती से अपने घेरे में ले लिया। वो खौफजदा जरूर था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी पुरसुकून आजिज़ी थी। ना उसने चीखने की कोशिश की, ना भागने की। वो खामोशी से अपने रब को याद करता रहा। इसे एक अजीम अलशान दरबार में ले जाया गया। वो जगह आम नहीं थी। चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी जो ना आग की थी ना सूरज की। हवा में खामोश ताकत महसूस हो रही थी। ऊंचे सुतून, वसी हाल और दरमियान में एक बुलंद तख्त। इसी तख्त पर जन्नत का बादशाह बैठा था। जब हसन को उसके सामने पेश किया गया तो दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी नजर से हसन को देखा। वो न कांप रहा था, न गुरूर में था, न झूठा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। बस एक सादा इंसान जो डरा हुआ भी था और सच्चा भी। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा, ये इंसान, तुम हमारे इलाके में क्यों आए हो? तुम्हें अपनी जान का खौफ नहीं? हसन ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैं ना ताकत रखता हूं ना गुरूर। मैं सिर्फ अपनी मजबूरी के बाइस यहां पहुंचा हूं। मेरा इरादा किसी नुकसान का नहीं था। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं।
اکثر انسان جب ایسی طاقت کے سامنے آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، مگر حسن نے نہ کوئی جھوٹ بولا، نہ اپنی حالت چھپائی۔ بادشاہ اس کی عاجزی اور سچائی سے متاثر ہوا، لیکن وہ فوراً یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا الفاظ آسان ہوتے ہیں، اصل حقیقت نیت میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن کی نیت کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ امتحان صرف زبان کا نہیں، دل کا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حسن کی اصل آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ جنوت کے بادشاہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر حسن کو دیکھا، جیسے اس کے دل کی گہرائیوں کو پڑھ رہا ہو۔ پھر اس نے سنجیدہ آواز میں کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہا، تمہیں وعدہ شراب سے ایک جادوی سیب لا کر دینا ہوگا۔ یہ نام سنتے ہی دربار کے کئی جنوت چونک اٹھے، کیونکہ وعدہ شراب کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں خطرناک سائے بھٹکتے تھے، پراسرار مخلوقات گھات لگائے بیٹھی تھیں، اور فضا میں ایسا فریب گھلا ہوا تھا جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتا تھا۔ وہاں صرف جسم نہیں، نیت بھی آزمائش میں پڑتی تھی۔ بادشاہ نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے شرط رکھی، یاد رکھو، تم اس وادی سے سیب تو لے آ سکتے ہو، مگر اگر تم خوف میں آ کر راستہ بدل دو یا لالچ میں آ کر کسی اور چیز کو چن لو تو تم ہمیشہ کے لیے وہیں کھو جاؤ گے، کیونکہ اس وادی میں خوف انسان کو بھگا دیتا ہے اور لالچ انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ وہاں جھوٹی راحتیں دکھائی دیتی ہیں، سنہری سراب انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اور دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ کئی طاقتور جنوت بھی وہاں جا کر واپس نہ آ سکے تھے۔ بادشاہ نے آخری بار کہا، یہ آزمائش طاقت کی نہیں، دل کی پاکیزگی کی ہے۔ اگر تم اپنے خوف پر قابو پا گئے اور لالچ سے بچ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حسن کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جہاں ہر قدم اس کی نیت کو پرکھنے والا تھا۔ واپس آنا ممکن بھی تھا اور ہمیشہ کے لیے کھو جانا بھی۔ حسن نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا سفر شروع کر دیا۔ جنوت کے بادشاہ نے روانگی سے پہلے اسے ایک جادوی لالٹین دی تھی۔ یہ کوئی عام چراغ نہیں تھا، یہ اس کے دل کی حالت کو ظاہر کرتا تھا۔ اگر حسن کے دل میں خوف پیدا ہوتا تو اس کی روشنی مدھم ہو جاتی، اور اگر اس کے دل میں لالچ جنم لیتا تو شعلہ کانپنے لگتا۔ یہ لالٹین اس کے راستے کی روشنی نہیں، بلکہ اس کی نیت کا آئینہ تھی۔ جیسے ہی حسن وعدہ شراب کے قریب پہنچا، فضا بدلنے لگی، ہوا بھاری ہو گئی، خاموشی خوفناک ہو گئی، اور زمین پر لمبے ہلتے ہوئے سائے رینگنے لگے۔ اچانک اس کے سامنے آگ کی دیواریں نمودار ہوئیں، شعلے بلند ہو کر راستہ روکنے لگے، جیسے اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر رہے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوف نے سر اٹھایا۔ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑنے لگی۔ حسن فوراً سمجھ گیا، یہ آگ نہیں، یہ اس کے دل کی آزمائش ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا اور اپنے مقصد کو یاد کیا۔ روشنی پھر سے روشن ہو گئی، آگ کا حصار خود بخود راستہ دینے لگا۔ آگے بڑھتے ہوئے اسے سایہ دار مخلوقات دکھائی دیں۔ وہ شکلیں بدلتی تھیں، کبھی انسان جیسی، کبھی درندے جیسی۔ وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور سرگوشیوں میں بولنے لگے، یہاں خزانے ہیں، یہاں راحت ہے، سیب کو چھوڑ دو۔ اچانک زمین پر سونے کی چمک، الفابے، قیمتی جواہرات چمکتے ہوئے سکے، ہر طرف دولت بکھری ہوئی تھی۔ لالٹین کی روشنی ایک بار پھر لرزنے لگی۔ لالچ کا ایک لمحہ دل میں آیا، مگر حسن نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ نہیں، یہ فریب ہے۔ جیسے ہی اس نے خود کو سنبھالا، لالٹین کی روشنی پھر مضبوط ہو گئی، سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ سفر کے دوران اسے تنگ راستوں، اندھی کھائیوں اور پراسرار آوازوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہر قدم پر کوئی نہ کوئی آزمائش تھی، مگر حسن نے نہ خوف کو جگہ دی، نہ لالچ کو۔ وہ صرف اپنے مقصد پر قائم رہا، صبر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ۔ آخرکار وادی کے سب سے گہرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے لالٹین کی روشنی پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس کے دل میں نہ خوف باقی تھا
نہ لالچ۔ طویل اور آزمائشوں سے بھرے سفر کے بعد آخرکار حسن وادی کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ ایسی تھی جیسے پوری جگہ کسی راز کی حفاظت کر رہی ہو۔ سامنے ایک قدیم درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں سے صرف ایک شاخ پر ایک چمکتا ہوا سیب لٹک رہا تھا۔ یہی وہ جادوی سیب تھا، مگر جیسے ہی حسن قریب پہنچا زمین لرزنے لگی۔ درخت کے سائے سے ایک خوفناک مخلوق نمودار ہوئی۔ اس کا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ وہ اس سیب کی محافظ تھی۔ اس نے گرج کر کہا، یہ سیب ہر کسی کے لیے نہیں، صرف وہی اسے لے جا سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ لالٹین کی روشنی تیزی سے جگمگانے لگی، یہ حسن کے دل کی گواہی دے رہی تھی۔ مخلوق نے اس کی طرف دیکھا اور راستہ چھوڑ دیا۔ یہ جنگ طاقت کی نہیں تھی، یہ جیت نیت کی تھی۔ حسن نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا اور جادوی سیب توڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے سیب ہاتھ میں لیا، وادی کی خوفناک فضا پرسکون ہونے لگی۔ سائے غائب ہو گئے، آگ بجھ گئی اور راستہ خود بخود صاف ہونے لگا۔ واپسی کا سفر پہلے سے آسان تھا۔ حسن سیدھا جنوت کے بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ اس کا منتظر تھا۔ حسن نے بغیر کسی فخر کے خاموشی سے سیب پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سیب کو دیکھا، پھر حسن کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ مسکرایا اور بولا، سیب لانا مشکل نہیں تھا، مشکل یہ تھا کہ تم راستے میں بکھری دولت سے بچ گئے۔ تم نے نہ خوف کو خود پر غالب آنے دیا، نہ لالچ کو دل میں جگہ دی، اسی لیے تم کامیاب ہوئے ہو۔ محل میں موجود جنوت خاموش کھڑے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے یہ کامیابی طاقت سے نہیں، ایمانداری سے حاصل ہوئی ہے۔ بادشاہ نے حسن کی ایمانداری اور صبر دیکھ کر خوش ہو کر کہا، حسن، تم نے دکھایا کہ دل کی نیت صاف ہو تو کوئی بھی آزمائش آسان ہو جاتی ہے۔ تمہاری یہ ایمانداری اور قربانی قابل تعریف ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک چھوٹا سا جادوی تھیلا حسن کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ تھیلا معمولی سا لگتا تھا، مگر اس کی طاقت غیر معمولی تھی۔ بادشاہ نے وضاحت کی، یہ تھیلا تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تمہیں واقعی ضرورت ہو، لیکن ایک شرط ہے، تم کبھی بھی لالچ یا خود غرضی میں اس کا استعمال نہیں کرو گے۔ جادوی تھیلا حیرت انگیز تھا۔ اس میں سے کھانے، کپڑے اور روزمرہ کی ضروریات صرف اتنی مقدار میں آئیں گی جتنی واقعی میں ضرورت ہو۔ بادشاہ نے ایک اہم سبق دیا، دیکھو حسن، دنیا کی دولت اور چیزیں وقتی ہیں، اصل برکت ضرورت اور نیت میں ہے، نہ کہ لالچ میں۔ حسن نے عاجزی سے تھیلا قبول کیا۔ اس کے دل میں سکون اور خوشی تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کی ایمانداری کی محنت اور قربانی کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مستقل برکت بھی آ گئی ہے۔ جادوی تھیلا ملنے کے بعد حسن کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو گئی۔ اب وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تھیلا ہمیشہ صرف اتنی چیزیں دیتا تھا جتنی واقعی میں اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ حسن نے اپنی زندگی کو سادہ اور ایماندارانہ انداز میں گزارنا شروع کیا۔ وہ زیادہ دولت یا عیش و آرام کی خواہش نہیں رکھتا تھا، بلکہ ہر وقت اپنے دل کی نیت کو صاف رکھنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں اور غریبوں کے ساتھ اپنی دولت بانٹتا۔ بادشاہ کا دیا ہوا یہ جادوی تھیلا صرف وسائل فراہم کرتا تھا، لیکن حسن کی محبت اور ایمانداری نے ہر ضرورت کو آسان بنا دیا۔ سالوں بعد حسن کا بیٹا قاسم بڑا ہو گیا۔ قاسم نے اپنے والد کی جادوی تھیلے والی کہانی سنی تھی اور بچپن سے ہی دولت اور عیش و آرام کا تصور اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ قاسم کی طبیعت میں لالچ بڑھنے لگا۔ اس نے سوچنا شروع کیا، اگر یہ تھیلا اتنی دولت دے سکتا ہے تو میں کیوں نہ ساری دولت اپنے لیے نکال لوں۔ ایک دن قاسم نے حسن کے پاس آ کر کہا، باپ، یہ تھیلا تو بہت خاص ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ دولت نکالیں۔ حسن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا، یہ تھیلا اللہ کی برکت سے ملنے والی ضرورت کے لیے ہے، اس کا مقصد صرف لالچ یا خود غرضی کے لیے استعمال کرنا نہیں ہے۔ لیکن قاسم نے بات نہیں مانی۔ اس نے اپنی لالچ پر قابو نہیں پایا اور تھیلے کی ساری دولت نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی قاسم نے لالچ میں تھیلا کھولا،
एक अजीब तब्दीली वाक़ हुई। जादुई थैला आम कपड़े में बदल गया और अंदर मौजूद सोना, चांदी और कीमती अशिया कोयले में तब्दील हो गए। कासिम और हसन दोनों हैरान और परेशान रह गए। कासिम ने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया था। जो दौलत और नेमतें थैले ने हसन की ईमानदारी और नेक नीति की वजह से दी थीं, वो अब खत्म हो गई थीं। ये वाकया कासिम के लिए एक सख्त सबक था। लालच, खुदगर्जी और गैर जरूरी ख्वाहिशात कभी बरकत नहीं लाती, और वो दौलत जो अल्लाह की इजाजत और जरूरत के मुताबिक नहीं ली जाती, आखिर में नुकसान का सबब बन जाती है। हसन ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे, दौलत और वसाइल सिर्फ इस वक्त बरकत बन जाते हैं जब वो जरूरत और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल हो। लालच हर नेमत को जाय कर देता है और सुकून को खत्म कर देता है। हसन की जिंदगी और बेटे कासिम के तजुर्बे से वाज़े होता है कि हकीकी दौलत सिर्फ नीयत, सब्र और ईमानदारी में है, न कि दुनियावी चीजों में। जादुई थैले ने हसन को जरूरत के मुताबिक चीजें देने का मौका दिया, लेकिन कासिम की लालच ने सब कुछ जाय कर दिया। ये सबक देता है कि लालच नुकसान का बाइस बनता है, जबकि अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी जाय नहीं होती। कहानी हमें सिखाती है, नेकी और सदाकत दिल से करनी चाहिए।